سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر سماعت۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر سماعت۔ کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل دے رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کا جسٹس جمال مندوخیل سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں سندھ ہائی کورٹ بار کیس فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ مثال ہے کہ عدالت آئینی بحالی کے لیے مداخلت کرتی رہی۔ آج کی سماعت کے دوران اب تک کی سماعت کے دوران جو عدالتی کارروائی رہی، اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ کنول شوذب کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل جو تھے وہ آج جاری تھے۔ سلمان اکرم راجہ کا جسٹس جمال مندوخیل کی والدہ کے انتقال پر جو ہے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ میں سندھ ہائی کورٹ بار کیس میں جو ہے وہ فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلہ مثال ہے کہ عدالت آئین بحالی کے لیے جو مداخلت کرتی رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے بعد کیے گئے اقدامات۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس ایمرجنسی کو غیر آئینی کہا۔ مزید سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اس ایمرجنسی کے بعد اٹھائے گئے تمام اقدام بھی کالعدم کیے گئے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے پرویز مشرف کے دور کے جو ایمرجنسی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تھا وہ بھی پڑھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت نے قرار دیا کہ ایمرجنسی کے بعد لگائے گئے ججز کی حیثیت نہیں تھی۔ مزید سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالت نے ججز کو ہٹائے جانے غلط قرار دے کر بحال کیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ آئینی خلاف ورزیوں کو سپریم کورٹ آئینی کے طریقے سے جو ہے وہ حل کر کے درست کر سکتی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ مزید کہا گیا کہ ایکشن ایکٹ کے سیکشن 66 کہتا ہے کہ سیاسی جماعت اپنے ٹکٹ جاری کرتی ہے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اس میں تیسرے فریق کی اجازت کا تصدیق درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح مزید کہا گیا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے آج دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا کوئی ثبوت دیا؟ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پارٹی ٹکٹ جمع کرائے گئے ججز کی اکثریت نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا اکثریتی فیصلے میں پارٹی ٹکٹ کے معاملے پر آبزرویشن شامل تھی؟ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فیصلے میں پوری تفصیل دی گئی جو وقت کی قلت کی وجہ سے پورا نہیں پڑ سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سیاسی جماعتیں تو مجبور تھیں مگر کچھ پارٹی نے وابستگی شامل کی۔ اسی طرح جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ آپ کے 39 امیدوار نے اپنی وابستگی ظاہر کی، باقیوں نے تو نہیں کی۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ آپ کے 39 امیدواروں کی طرح 41 بھی بیان حلفی کرا دیتے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ میں نے تمام دستاویزات جمع کرائی ہیں، سب نے پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی تھی۔ اسی طرح مزید دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ سلمان صاحب پی ٹی آئی نے بطور جماعت کوئی ایکشن لیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے سمیت تمام اقدامات کو چیلنج کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ آپ کا ذاتی کیس تھا یا پی ٹی آئی کا۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 24 دسمبر 2023 کو قرار دیا کہ پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے یہ پورا معاملہ اس حد تک بگڑا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اس میں مختصر وقفہ کر دیا ہے۔ دوبارہ اس کیس کی سماعت 11:30 بجے شروع ہوگی۔ جی